السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال رب السماوات والأرض: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال ربي وربكم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عظمت و جلال صلح وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا میرا اور آپ کا رب ہے، جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مدبر ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے، جو میرے اور آپ کی پیدائش کے بعد اس نے ہماری رہنمائی کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اس دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے ہمارے لیے ایک رہنما بھیجا، جو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پورا کام انجام دیا، آپ نے تکلیفوں کے باوجود اپنی تبلیغ کا کام انجام دیا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ حاضرین، آپ کے سامنے سورۃ التحریم کی جس آیت کی تلاوت میں نے کی، اس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کون سی جہنم؟ جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، پھر کہا کہ جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدمی کو اس کی اپنے آپ کی جہنم سے حفاظت کی تلقین فرمائی، کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، ایسی جہنم سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات کے اندر بیان فرمایا کہ آدمی کے لیے اولاد اس کے لیے نعمت بھی ہے، اور کئی جگہ ایسا بھی بیان فرمایا ہے کہ اولاد اس کے لیے زحمت بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، کہ یہ مال اور یہ مال دولت اور یہ اولاد جو تمہیں عطا کی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے زینت ہے، تمہارے لیے بہترین زینت ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ مال و دولت ہے
جس کے ذریعے سے آدمی خوش ہوتا ہے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آدمی خوش ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے آدمی فتنے میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں۔ کئی آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے مال و اولاد کو، ہم یہاں پر صرف اولاد کی بات کریں گے، اولاد کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں کے اندر نعمت بتلایا ہے، تو پھر اسی جگہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو فتنہ کہا، اولاد کو آپ کے لیے آزمائش، ابتلا کہا، آپ کے لیے امتحان کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نعمت کی دلیل بیان فرمائی، کہا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ کہ اے لوگوں تم اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، توبہ و استغفار کرو، یقیناً وہ غفور الرحیم ہے، یقیناً وہ غفار ہے، تمہارے گناہوں کو، تمہاری کوتاہیوں کو معاف فرمائے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہاری توبہ کو قبول کرے گا، تمہاری مغفرت کو قبول کرے گا، تمہاری مغفرت فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ ایسا کرنے پر کیا ہوگا؟ تمہاری توبہ کے ذریعے سے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تبارک و تعالی تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، آگے اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال اور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال و اولاد کی نعمت سے اللہ رب العالمین نوازے گا۔ یہاں پر اولاد کو اللہ رب العالمین نے نعمت بتلایا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر، ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اولاد کو نعمت بیان فرمایا، دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے جہاں آزمائش و فتنہ کہا، اس کی دلیل یہ ہے اللہ رب العالمین نے کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنے کا باعث ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے امتحان کا باعث ہے، تمہارے لیے امتحان آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں یہ مال و اولاد۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر بیان فرمایا، کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، کہا کہ اے ایمان والو تمہارے لیے اولاد دشمن ہے، کھلے دشمن ہے، تمہارے لیے اولاد دشمن ہے۔ بتائیے کس کی اولاد اس کے لیے دشمن ہو سکتی ہے؟ یقیناً آدمی کو جب اولاد عطا حاصل ہوتی ہے، اللہ رب العالمین جب اس کو اولاد عطا کرتا ہے تو بندہ بڑا خوش ہو جاتا ہے، بندہ مسرت محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، خوشیوں میں اس کی فراوانی آ جاتی ہے۔ لیکن جہاں جس کو اولاد نہیں ملتی، جس کو اللہ رب العالمین اولاد سے محروم رکھتا ہے، تو پھر وہ دنیا کی ہر چیز سے اپنے آپ کو محروم سمجھتا ہے، دنیا کی ہر چیز سے وہ اپنے آپ کو محروم پاتا ہے۔ ایسا آدمی جو اولاد پالے تو پھر اس کی کیا ضرورت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اولاد کو کیسی تربیت کی جائے، آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے، آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے، یہ یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کو اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کو اپنی اولاد کی نعمت جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے اس کا شکر کیسے بجا لانا ہے۔ بندے کے لیے جب اولاد نیک بن جاتی ہے، اس کی تربیت کے مطابق نیک اولاد ہو جاتی ہے، اس کے لیے سہارا بنتی ہے، لوگوں کے اندر تبلیغ کا کام کرتی ہے، تو پھر یہ اولاد اس کی اولاد اس کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے، اس کی فرما برداری و اطاعت گزاری کرتی ہے، تو پھر ایسی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے۔ اور اس کے برعکس جو اولاد اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے، جو اولاد اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو رون ڈالے، تو پھر ایسی اولاد ان ماں باپ کے لیے اور زمانے کے لیے بھی ایسی اولاد زحمت ہے، نعمت نہیں، ایسی اولاد فتنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی اولاد کو، ہم میں سے ہر کسی کو نعمت بنائیں، زحمت نہ بنائیں۔ ماں باپ کی جو ہے جب فرضیت جب شروع ہوتی ہے، وہ کب سے شروع ہوتی ہے؟ جب بچہ اس کے پیٹ میں آتا بھی نہیں ہے، اسی وقت سے ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کی اس کے
ساتھ رہنمائی کرنے کا اور اس کی حفاظت کرنے کا طبقہ پہلے ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کل غلام مرہون بعقیقتہ، کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ رہن رہتا ہے اس وقت تک جب اس کا عقیقہ نہ کر دیا جائے۔ جب اس کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر عقیقہ کرنا 7 دنوں کے اندر یہ ضروری ہے۔ جب مال دولت نہ ہو، کسی مشکل میں ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، ورنہ 7 دنوں کے اندر ہی 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ضروری ہے، لازم ہے۔ ایسی صورت میں اگر مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود آدمی 7 دنوں کے آگے اس کو بڑھاتا ہے تو پھر یہ درست بات نہیں ہے۔ اور جب عقیقہ ہو جائے تو پھر نام رکھائی ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، اس کا بہترین نام رکھا جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے والد کی، اس کی والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اس کا بہترین نام منتخب کیا جائے۔ لوگ اس کے نام رکھنے کے اندر بڑا تکلف محسوس کرتے ہیں۔ لوگ مولویوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب ایسا نام بتائیے دنیا کے اندر کسی نے نہ رکھا ہو۔ یہ تکلف خواہ مخواہ کا تکلف ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین نام، سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس سے بہترین نام کیا ہو سکتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو پسند ہو؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اسی طرح صحابہ کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، تابعین تابعیات کے نام ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں۔ ایسے ناموں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو نام رکھ سکتے ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں۔ خواہ مخواہ کا اس کے اندر تکلف ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نام کا ایک بڑا اثر بچے کے اوپر پہنچتا ہے، جس کا جو نام ہوتا ہے اس کا بڑا اثر پہنچتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سعید بن مسیب کے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کا معنی ہوتا ہے رنج و غم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا ہے کہ اپنا نام بدل لو۔ انہوں نے کہا کہ یہ میرے ابا امی کا رکھا نام ہے، اسے چھوڑ دیجیے نا۔ تو آپ نے کہا کہ چھوڑ دو، لیکن سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے بعد میرے دادا کو چاہیے تھا کہ نام بدل لے، اس لیے کہ اس کا معنی آتا ہے، حزن کا معنی آتا ہے رنج و غم، اور اسی وقت سے لے کر ہمارے خاندان میں کسی نہ کسی طرح کا کوئی رنج و غم ہوتا ہی رہتا ہے۔ نام کی بڑی تاثیر ہوتی ہے، اس لیے بڑا اچھا نام منتخب کرنا چاہیے، اس کے معنی و مطلوب دیکھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کے نام رکھے جائے، صحابیات کے نام رکھے جائے، یا انبیاء اکرام کے نام رکھے جائے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح جب بچہ ہو جائے تو پھر والدین کی یہ بھی بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی جسمانی صحت کی بھی اس کی جسمانی صحت کی بھی حفاظت کرے، اس کے جسم کی صحت کی حفاظت کرے۔ عرب کا یہ معمول تھا کہ جب بچہ ہوتا تو پھر اسے دیہات بھیج دیا جاتا، تاکہ وہاں دیہات کے جو لوگ ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں، وہاں کی عورت اسے دودھ پلائے گی تو شاید یہ بچہ بھی مضبوط ہو جائے۔ عرب کا یہ معمول تھا، یہ عرب کی سنت ہے کہ بچے کی جسمانی قوت کو، جسمانی طاقت کو بحال کیا جائے، جسمانی لحاظ سے اس کو تندرست کیا جائے۔ ہماری بھی والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی جسمانی بھی پرورش کریں۔ اسی طرح بچوں کی شیطانوں سے حفاظت کرنا چاہیے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو خوبصورت نظر آتے ہیں، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے، شیطانوں کی بھی نظر انہیں لگ جاتی ہے۔ شیطان بچوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، ایسے حالات میں شیطان سے بچوں کی حفاظت کرنا چاہیے۔ شیطان سے بچوں کی حفاظت اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب معاملہ شادی کے بعد میاں بیوی کے درمیان ازدواجی معاملات کا ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ رب العالمین سے مسنون دعا پڑھتا ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یعنی اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین میری شیطان مردود سے حفاظت فرما، اور میرے اس اولاد کی بھی حفاظت فرما شیطان سے جو تو مجھے عطا کرنے والا ہے۔ ابھی اولاد کی خبر تک نہیں ملی، لیکن اسی وقت سے لے کر اولاد کی شیطان سے حفاظت ہماری شروع کر دینی چاہیے۔ اولاد کی شیطان سے حفاظت ایک بڑی ذمہ داری ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے، اندھیرا شروع ہو جائے، تو پھر
گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر بند کر لو اور اپنے بچوں کو گھروں کے اندر روک لو، بچوں کو گھر کے باہر نہ جانے دو، اس لیے کہ ایسے حالات میں شیطان کے سائے ہوتے ہیں، شیطان گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، وہ اپنے بچوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں بچوں کو اس وقت کے اندر اپنے گھر کے اندر روکے رکھے، اس میں بڑی سختی کا معاملہ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے بچوں کو شیطان سے بچائے رکھیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے پاس بٹھا کر بارہا نظر بد کی دعا پڑھا کرتے تھے۔ آپ کرتے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اس دعا کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کی شیطان سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی اولاد کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی اس دعا کا اہتمام کر کے اپنے بچوں کی شیطان سے حفاظت کریں۔ اسی طرح بچوں کو نماز کی تعلیم دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، وہم ابناء 7 سنین، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7 سال سے پہلے اس کو چھوٹ دے دی جائے، اس کو نماز کی بالکل تلقین نہ کی جائے، بچپن ہی سے نماز کا حکم دیا جائے، بچپن ہی سے اس کی تربیت شروع کر دی جائے۔ لیکن 7 سال کے بعد، جب 7 سال سے پہلے والد اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے، والد نہ بھی ہو تو 7 سال کے بعد بچے کو مسجد جانے کا حکم دیا جائے۔ اور وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو نماز نہ جانے پر ہلکی مار لگاؤ، اس کے ساتھ سختی کا معاملہ کرو، اس کو سختی کے ساتھ مسجد کی طرف بھیجا کرو تاکہ وہ نماز کا پابند ہو جائے۔ بچپن ہی سے اس کو نماز کا پابند بنانا ہے، بڑے ہو جانے کے بعد اس کو نماز کے پابند بنانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے، اس کی صحیح تربیت کرتے ہوئے بچہ 7 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے تو پھر نماز کا باقاعدہ پابند ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو رغبت دلانا چاہیے، بچوں کو شوق دلانا چاہیے، اس کے لیے بچوں کو انعامات دیا جائے، بچوں کو تحفوں سے نوازا جائے، بچوں کو پرائزز دیے جائے، بچوں کے درمیان پرائزز ڈسٹریبیوٹ کی جائے تاکہ بچے کے دل میں شوق ہو، بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہو، بچے کے دل میں ذوق پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد بڑے محدث ہیں، بڑے ہی زاہد آدمی ہیں، بڑے زاہد آدمی تھے رحمہ اللہ۔ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا تو میرے والد مجھے حکم دیتے تھے کہ جاؤ مسجد میں جو دروس ہوتے ہیں وہاں پر حدیث سنو، احادیث سنو، جتنی احادیث سن کر آؤ گے سناؤ گے اور اتنے ہی درہم، ایک حدیث کے بدلے 1 درہم میں تم کو دوں گا۔ تو پھر آپ جاتے بڑی خوشی سے، بہت زیادہ کافی تعداد میں احادیث سنتے، انہیں یاد کر کے آتے، اپنے والد کو سناتے کہ ابا جان میں نے اتنی احادیث سنائی ہیں، اتنی احادیث کے بدلے میں اتنے درہم مجھے آپ عطا کر دیجیے۔ بچہ شوق کے ساتھ جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بچوں کو رغبت دلانے کے لیے، بچوں کے دل میں دین اسلام کا شوق پیدا کرنے کے لیے انہیں انعامات سے نوازیں، چھوٹے چھوٹے ہدیات عطیات سے ان کو نوازیں، ان کو پرائزز دیا کریں، ان کو انعامات دیا کریں تاکہ بچے کے دل میں شوق و جذبہ دین اسلام کے مطابق پیدا ہو جائے۔ اسی طرح آدمی کی یہ ضرورت ہے، آدمی پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے، اپنی اولاد کو دین کی تربیت دے، دین اسلام پر چلنے کی پوری تربیت دے، آدمی پر یہ لازم ہے، ورنہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین اس کی اولاد کے مطابق بھی اس سے سوال کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر کوئی راعی ہے، تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے، تمہارے ذمے ہے کہ تم میں کا ہر کوئی ذمہ دار ہے اور تم اپنی رعیت کے، تمہارے ماتحت لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے روز سوال کیے جاؤ گے۔ آپ ہیں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، جو کوئی آپ کے ماتحت ہے، نوکر چاکر جو کوئی ہے، جو بھی آپ کے ماتحت ہے، ان تمام کے بارے میں آپ سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں اور اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحت لوگوں کو، ہماری اولاد کے علاوہ نوکر چاکر جو بھی ہمارے ماتحت ہیں، جو بھی ہمارے انڈر میں ہیں، ان تمام کو ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں، ان تمام کو نیکیوں کی طرف دعوت دیں، برائی سے روکیں، ان تمام کی تربیت اچھی طرح کریں جو بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ اسی طرح جب بچوں کی تربیت کی جاتی ہے
تو اس میں سختی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت میں نرمی کا معاملہ ہو، بچوں کی تربیت میں محبت کا معاملہ ہو، بچوں کی تربیت میں نرم مزاجی ہو، بچوں کی تربیت میں شفقت کا معاملہ ہونا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، اس کو جھڑکتے ہیں، اس کو مارتے ہیں۔ کئی ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو موٹی لکڑیوں سے پتہ نہیں کس کس چیز سے اس کو سزا دیتے ہیں کہ اس کے دل میں ماں باپ کے خلاف بدظن ہو جاتا ہے۔ آدمی بچہ جو ہے ماں باپ کے خلاف بدظن ہو جاتا ہے ایسا کرنے سے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہاں ڈرانا چاہیے، آدمی کا ڈر اولاد کے دل میں ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین کا بھی ڈر بچے کے دل میں ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ تم اپنی اولاد کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرو۔ بندے کا ڈر اپنے اولاد کے دلوں میں بندے کے ڈر سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر ہونا چاہیے۔ بندہ اپنے ڈر سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ڈر بچوں کے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ بچوں کو اللہ رب العالمین سے خوب ڈرائیں، بچوں کو اپنی مار کی وجہ سے نہ ڈرائیں، بچوں کو سختی نہ کرے، بچوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ اسی طرح بچوں کی صحیح تربیت کہاں ہوتی ہے؟ اصل موضوع کی طرف اب میں آتا ہوں، تو وہ ہے مکاتب۔ مکتب میں بچوں کی صحیح تربیت ہوتی ہے۔ بچوں کی اور بھی تربیت کی جگہیں ہیں، جیسے کہ اس کا گھر ہے، جیسے کہ اس کا اسکول ہے، جیسے کہ اس کا مدرسہ ہے، جیسے کہ اس کا معاشرہ ہے۔ ایسے تمام حالات میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، بچے کی تربیت ہوتی ہے، لیکن صحیح معنوں میں صحیح طور پر جہاں پر اس کی تربیت ہوتی ہے وہ مکاتب ہے، مسجدوں کے مکتب ہیں جہاں پر بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ اسکول کے اندر دیکھا جائے، بچہ ماں باپ اس کو اسکول بھیجتے ہیں، وہ جاتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن وہاں تربیت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کا انعام ہے، اللہ رب العالمین نے نوازا ہو تو کسی اسکول کے اندر اس کو اسلامک اسٹڈیز کے نام سے تھوڑی بہت دین کی تعلیم دی جائے، دین کی تربیت کی جائے، لیکن جیسی تربیت ہونی چاہیے اسکولوں کے اندر ایسی تربیت بچے کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے چاہیے کہ اسکول بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، سائنٹسٹ بنائیں، جو چاہتے ہیں بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی قرآن مجید یہ جو لازم جز ہے بچے کے ساتھ بچے کو اس کے ساتھ اپنے آگے بڑھائے، بچے کو قرآن مجید پڑھنا سکھائے، اس کا ترجمہ پڑھنا سکھائے، بچے کو دین کی بنیادی معلومات کم از کم ہمیں سکھانی چاہیے، اور یہ مدرسے کے اندر ہوتا ہے۔ مدرسہ اسلامی مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر دو قسم ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ مدرسے کے اندر عالم دین بچہ بنتا ہے، عالمیت اور فضیلت سے فارغ ہو جانے کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، لوگوں کے جو کچھ مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کر سکتا ہے، اور اسی طرح مسجد کا ذمہ دار بن جاتا ہے، مسجد کی امامت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، لوگ اس سے سوال کریں گے تو اس کا جواب دے سکتا ہے، لوگوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ مدرسے کے جو میں نے دو قسم بیان کی، یہ ایک ہو گئی، اور دوسری قسم اس سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ وہاں پر اس کو جیسا کہ اسکولوں کے اندر بچہ پاس ہو کر اسکول سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد بچہ جو ہے کسی ایک تخصص کے ساتھ کسی ایک فن کے اندر ماہر ہوتا ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی عالم، کوئی انجینئر بنتا ہے، ایسا تخصص کے ساتھ کسی ایک فن کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بھی مدارس ہیں جو اعلیٰ قسم کے یونیورسٹیز ہیں جہاں پر بچہ جا کر اعلیٰ قسم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث کے اندر فن حاصل کر سکتا ہے، کوئی بچہ ہے قرآن کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، کوئی بچہ ہے کلیہ شرعیہ کے اندر داخلہ لے کر اس کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے، کوئی بچہ ہے لغت کے اندر مہارت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ مدرسے کے دو قسم ہوئے، دو اقسام ہوئے۔ لیکن یہ مکتب جو ہے یہ مدرسے کی بنیاد ہے۔ مدرسہ جہاں ضروری ہے وہاں مکتب اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ مدرسہ بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری مساجد کے مکتب ہیں، چاہے مسجد کا ہو یا گھر کا ہو یا جو کوئی مکتب ہو، بچے کو مکتب کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہی بنیاد ہے، یہی اصل ابتدا ہے۔ مکتب ہی بچے کی بنیاد ہے، بچے کی ابتدا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ بچپن میں کسی استاد کے پاس جا کر
یا محلے کی کسی خاتون استاذمہ کے پاس جا کر مکتب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں جا کر دین اسلام کی بنیادی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے نماز کا طریقہ ہے، نماز کی دعائیں ہیں، ہم نے کب حاصل کی تھی، ہم نے کب سیکھا تھا، ہمارے بچپن کے اندر ہم نے سیکھا تھا، اور وہی دعائیں آج ہم اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے نماز کی دعاؤں کو شاید ہی سیکھا ہوگا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بچپن ہی کی دعاؤں کو جب انہوں نے سیکھا تھا، بچپن میں مکتب کی تعلیم میں 3 سال کی عمر میں، 4 سال، 5، 6 سال، 7 سال کی عمر میں جب سیکھا تھا، انہی دعاؤں کو آج 50 سال، 40 سال، 60 سال کی عمر میں بھی اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اسی لیے یہ مکتب کی تعلیم بنیاد ہے، مکتب کی تعلیم بچے کی ابتدا ہے، بچے کی تربیت صحیح معنوں میں مکتب کے اندر ہوتی ہے۔ مکتب ابتدائی مدرسہ ہے۔ مکتب کا مقصد کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں بچے کی زندگی کا مقصد بتلانا مکتب کی ذمہ داری ہے۔ مکتب سے بچہ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتا ہے، مکتب سے بچہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرتا ہے، مکتب سے بچہ اپنے نبی کی معرفت حاصل کرتا ہے، نبی کو پہچانتا ہے، اللہ کو پہچانتا ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اس کا دین کیا ہے، یہ مکتب سے بچہ حاصل کرتا ہے۔ بنیادی اصول چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت اس کو سکھا دیا جائے، رٹا دیا جائے، تو پھر ایسی حالت میں بچہ زندگی بھر ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے، کیونکہ اس کا ذہن اس وقت خالی ہوتا ہے، اور خالی ذہن میں جو بھی ڈالو گے وہ بھر جائے گا، اور وہ زندگی بھر اس کی موت تک وہ اس کے ساتھ رہے گا، چاہے آدمی 100 سال جیے یا 60 سال جیے یا اس سے پہلے مر جائے، جب تک بھی وہ زندہ ہے، جب بچپن میں اس کو سکھا دیا جائے تو پھر وہ اپنی موت تک ان چیزوں کو یاد رکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور جو بچے کو مکتب کی تعلیم نہیں حاصل ہوتی وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتا، اپنے نبی کو نہیں پہچانتا، دین اسلام کو نہیں پہچانتا، دین اسلام کی معرفت اس کو حاصل نہیں ہوتی ہے۔ مدرسے کی جو تعلیمات ہے وہ آدمی کو عالم دین بناتی ہے، ایک بچے کو عالم دین بنا کر نکالتی ہے، تو پھر یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے۔ یعنی بستی کا ایک آدمی عالم بن جائے اور لوگوں کی رہنمائی کرنے لگ جائے تو پھر بستی کے تمام لوگوں پر سے وہ فرض ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک عالم ہے، لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ لیکن یہ مکتب کی جو تعلیم ہے یہ فرض عین ہے، ہر آدمی کو، ہر بچے کو ان تعلیمات کا حصول کرنا ضروری ہے، ان تعلیمات کو حاصل کرنا ازحد ضروری ہے، فرض عین ہے۔ جو بچہ اپنے رب کو نہ پہچانے تو پھر وہ اپنے رب کے پاس گناہ گار ہوگا، جو بچہ اپنے نبی کو، اپنے دین کو نہ پہچانے، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی، اپنے نبی کی، دین کی معرفت جس کو حاصل نہ ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کے نزدیک ایسا بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح مکتب کی تعلیم کس حد تک ضروری ہے، مکتب کی تعلیم کیوں ضروری ہے، میں آپ کے سامنے چند ایک نکات بیان کروں گا۔ عام مسلمانوں کی دینی تعلیم اور تربیت کا حقیقت میں یہی ایک ذریعہ ہے، یہی ایک ذریعہ ہے، مکتب ہی ایک واحد ذریعہ ہے حقیقت میں جو عام آدمی کو دین کی تعلیم اور تربیت سے وابستہ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ مہیا ہے، ہمارے پاس یہ موجود ہے۔ مساجد کے اندر مساجد کے ذمہ داروں نے یہ انتظام کیا ہے کہ بچوں کو مکتب کی تعلیم دی جائے، بچوں کو بنیادی تعلیمات فراہم کی جائے۔ مساجد کے ذمہ داران نے اللہ رب العالمین کے حکم سے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اللہ رب العالمین کا یہ انعام ہے ہمارے لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ایسے انتظامیہ کو تیار کیا ہے کہ جو ہمارے لیے ایسا انتظام کریں کہ جس میں ہم بنیادی تعلیمات کو حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے۔ اسی طرح جہاں ہم سنتے ہیں کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں بہت دفعہ، تو بچے کی گود ماں کا مدرسہ ہے، یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن آج اس دور کے اندر، ایسے حالات کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں، یقیناً ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، لیکن عام مسلمانوں کا پورا مجموعے کا اگر دیکھا جائے پرسنٹیج، تو پھر اس میں بہت ساری مائیں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں، بہت ساری مائیں اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ ان کو جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ ہے درگزر کر دیا جاتا ہے، بچہ کچھ گالی اپنی زبان سے نکالتا ہے تو چھوٹا بچہ ہے کہہ کر اس سے درگزر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ ماں کی ذمہ داری ہے، کل ماں سے قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ تمہارے بچے کو تم نے یہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا، بچے کو کیا معلوم ہے، بچہ بولے گا، بچہ کرے گا،
لیکن اس کو روکنا، اس کی پیدائش ہی سے تربیت کرنا، اس کے بچپنے ہی سے تربیت کرنا، اس کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا، یہ ماں کی والد کی ذمہ داری ہے۔ والد سے کل قیامت کے روز، ماں سے کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اسی طرح اہم دوسری بات یہ کہ جس سے ہمیں مکتب کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے، وہ ہندوستان کے طول و عرض میں بہت سارے بڑے بڑے شہر ہیں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، بہت سارے بڑے بڑے جہاں شہر ہیں جہاں مدارس ہیں، وہیں چھوٹے چھوٹے قریے، چھوٹی چھوٹی بستیاں بھی ہیں جہاں پر نہ کوئی اسکول ہے، جہاں پر نہ کوئی مدرسہ ہے۔ وہاں پر لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے رب کو پہچاننے کے لیے، دین اسلام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچاننے کے لیے مساجد کے اندر مکتب کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اسی طرح مکتب کی تعلیم کیوں حاصل کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ مکتب دین سے تعلق رکھتا ہے، مکتب دین سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے اہم تعلیم ہمیں چاہیے کہ یہ تعلیم، مکتب کی تعلیم کے ساتھ آدمی صرف تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتا، اس کے ساتھ تربیت بھی بچے کو ملتی ہے، ماحول اس کو ملتا ہے جس کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کی پرورش ہوتی ہے، تو پھر وہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو دینی ماحول میں، اسلامی ماحول میں ڈھال لیتا ہے، اور پھر جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسجد سے دور نہیں رہتا بلکہ مسجد کا نگران بن جاتا ہے یا مسجد کا ذمہ دار بنتا ہے۔ ایسے ہی بچے جو مسجد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کل ہمارے بعد ایسے ہی بچے مسجدوں کے ذمہ دار بنیں گے، مسجدوں کے مصلی ہوں گے، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی بچے ہوں گے جو مکتب سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ من لم یؤدبہ والدہ ادبہ الزمان، کہ جو بچہ اپنے والدین سے ادب نہ سیکھے، جس کے والدین نے اس کو ادب نہ سکھایا، تو پھر اس کو زمانہ ادب سکھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین جب اس کو ادب نہیں سکھائیں گے تو باہر نکل کر ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں سے ٹھوکریں کھائے گا، لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا، اس کے بعد وہ ادب سیکھے گا۔ ایسا ہونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کی پہلے ہی سے تربیت کریں، پہلے ہی سے اس کو ادب سکھائیں۔ اس طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جب میں بچہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ کلمات سکھاؤں گا۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ رب العالمین کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر کہا احفظ اللہ تجد تجاہک، کہا کہ اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے حاضر ہو جائے گا، تمہارے سامنے ہوگا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب سوال کرو تو اللہ رب العالمین ہی سے سوال کرو۔ پھر کہا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرو تو اللہ رب العالمین ہی سے مدد طلب کرو۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی تھے، چھوٹے تھے، ان سے کہا کہ دنیا میں جو کوئی، زندگی میں جو کوئی اچھائی یا پریشانی آتی ہے، جو کوئی نعمت حاصل ہوتی ہے، جو کوئی زحمت بھی حاصل ہوتی ہے، یہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور اس کا ذمہ دار نہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں یہ اتنی طاقت نہیں کہ وہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچائے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو چھوٹے بچوں کی تعلیم میں ہمیں دلچسپ بناتا ہے، جو چھوٹے بچوں کی تعلیم حاصل کرنے، جو چھوٹے بچوں کو آگے بڑھانے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، وہ عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں وَكَانَتْ يَدِي تَبْتِشُ فِي الصَّحْفَةِ، کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ برتن میں، کھانے کے برتن میں گھوم رہا تھا، یعنی میں اپنے ہاتھ کو برتن میں گھما رہا تھا، یہاں سے وہاں سے، جہاں سے چاہے، جہاں سے اچھا لگے کھا رہے تھے شاید۔ تو یہ کہا کہ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، کہا کہ اے بچے، آپ جب چھوٹے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے بچے، بسم اللہ کہو، اللہ کا نام لے کر سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور اپنے سامنے جو لقمہ ہے اسے کھاؤ۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، چھوٹے بچے جو چیز پسند آتی ہے، اس ماحول میں ایسا تھا کہ بڑے تھالے میں 2-4 لوگ بیٹھ کر کھاتے، جیسے آج کل مندی وغیرہ کا ماحول ہے، تو جو چیز اچھی لگے وہاں آگے بڑھا کر بچہ لیتا ہے۔
تو بچے کی پہلے ہی سے تربیت یہ ہو کہ اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، اپنے سامنے جو چیز ہے وہ کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دلچسپیاں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کی تربیت بچپن ہی سے کی جائے۔ بچوں کی تربیت بڑے ہونے کے بعد نہیں کرے، بچہ ہے کہہ کر نہ چھوڑے، بچے کی تعلیمات پہلے ہی سے کی جائے۔ اور یہ کہاں ہوتی ہے؟ مکاتب میں ہوتی ہے، مسجد کے مکتب ہو یا گھر کا مکتب ہو یا کوئی استاد ہو۔ مکتب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد ہی کے اندر آ کر پڑھے، مسجد کے اندر آ کر پڑھنا اس کو ماحول ملتا ہے، یہ اچھا ہے، یہ اچھا ایک ذریعہ ہے مسجد کا مکتب، تو مسجد کے اندر بھیجنا چاہیے بچے کو تاکہ وہ ماحول کے اندر رہ کر تعلیم حاصل کر سکے۔ اسی طرح مکتب کی اہمیت اب معلوم ہو گئی، لیکن اب مکتب کی تعلیم کہاں دلائی جائے؟ تو میں نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں بھی دلا سکتے ہیں اور مساجد کے اندر بھی دلا سکتے ہیں، یا پھر والدین پڑھے لکھے ہوں، علم یافتہ ہو، تو پھر بچے کو اپنی اولاد کو خود ہی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی اولاد کی خود ہی اصلاح کر سکتے ہیں، برائیوں سے روک سکتے ہیں اور نیکیوں میں آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، برائیوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ پڑھے لکھے ہوں تو پھر استاد کا اہتمام کیا جائے، یا پھر مسجدوں کا اہتمام ہے، اللہ کا شکر ہے، مسجدوں کی طرف ان کو روانہ کیا جائے تاکہ وہ یہاں آ کر ماحول کے ساتھ، بچے جب ماحول کے ساتھ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں دوسروں کا، تو پھر ایسے حالات میں ان کے ذہن میں جو بات بیٹھتی ہے وہ ان کی موت تک ان کے ذہن سے نہیں نکلتی انشاءاللہ۔ ایسے حالات میں ہمیں مکاتب کو، بچوں کو مسجدوں کی طرف مکتب کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کی نگرانی کے لیے ان کی دوستی پر بھی غور کرنا چاہیے، ہماری اپنی دوستی ہو یا پھر ہمارے بچوں کی دوستی ہو، دیکھ سمجھ کر دوستی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ الْمَرْءُ عَلَىٰ دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست جیسا ہوتا ہے آدمی ویسا ہی ہوتا ہے، بچہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہوتا ہے۔ ہم میں سے جو کوئی یہاں بیٹھے ہیں، اگر کوئی سگریٹ کے عادی ہے یا پھر گٹکے کے عادی ہے یا پھر نماز کے عادی ہے، تو پھر ہم سوچے کہ پہلی مرتبہ جب ہم نے سگریٹ کو ہاتھ لگایا یا گٹکے کو ہاتھ لگایا تو کس کے ساتھ میں تھے؟ یا والد کے ساتھ تھے، یا بڑے بھائی کے ساتھ تھے، یا والدہ کے ساتھ تھے؟ پہلی مرتبہ جب ہم نے اس گناہ کو اپنے آپ کے لیے چنا تو پھر ہم دوست ہی کے ساتھ تھے، یقیناً دوست ہی کے ساتھ رہے ہوں گے، اور یہی دوست جو برائی کی طرف ہے وہ بلاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اپنے بچوں کی دوستی پر بھی غور کرنا چاہیے کہ بچہ کس سے دوستی کر رہا ہے، کس کے بچے کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ برے آدمی کا بچہ ہو سکتا ہے برا ہی ہو، تو ایسے بچے کو دیکھا جائے کہ بچہ اچھا ہے یا برا ہے، پھر اس کے بعد ہمارے بچے کو اس کے ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بچے کی دوستی پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُم مَّن يُخَالِلُ، تم میں سے ہر کسی کو جانچنا چاہیے، جانچ پڑتال کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد دوستی کرنی چاہیے۔ اسی طرح غیر مسلم قوموں کی مشابہت سے اپنے بچوں کو بچائے رکھنا چاہیے۔ غیر مسلم قوموں کی مشابہت سے مراد ان کے جو عید، ان کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان کے اندر ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں۔ دیپاولی آ گئی تو پھر ہمارے بھی بچے، بڑے بھی ہم نے دیکھے ہیں، بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ بم سلگاتے ہیں، بم پھوڑتے ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ ایسے ماحول میں جب ہم بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں تو پھر بچوں کو اپنا ہاتھ بچوں سے روک لیا جائے، بچوں سے ان کو پاکٹ منی نہ دی جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر دے بھی تو ان کو یہ تلقین کی جائے کہ یہ مال، یہ پیسہ جو تم خرچ کرو گے، اس کا خرچ کرنا میرے سامنے ہوگا، تم یہ خرچ میرے سامنے کرو گے، اس کا خرچ اچھی جگہ پر کرو گے، بری جگہ پر نہیں کرو گے۔ کچھ اچھی چیز لے کر کھاؤ ٹھیک ہے، لیکن گناہوں میں اس کو صرف کرو گے یہ مناسب نہیں ہے۔ بچے کو تلقین کیا جائے، ڈرایا جائے، سختی کی جائے، اس کو اللہ رب العالمین کا ڈر اس کے دل میں پیدا کیا جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، ایسا کرنے پر اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے، ایسا کرنے پر اللہ رب العالمین اس کو جہنم کے اندر ڈال سکتا ہے۔ بچے کو یہ سکھایا جائے، بچہ کہے کہ ابو جان میں پتنگ اڑانا چاہتا ہوں، مجھے پیسے دیجئے، تو آج والد جیب سے پیسے نکال کر دے دیتے ہیں کیونکہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، اس سے کیا ہوگا، لیکن یہ غیر قوم کی مشابہت ہے، غیر مسلم قوم کی مشابہت ہے، ان کی تہوار ہے، ان کی عید ہے، بچہ ایسا کرنے سے ان کے اندر چلا جاتا ہے، ان کے انڈر میں چلا جاتا ہے۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ من تشبہ بقوم فهو منهم،
جو بچہ کسی قوم کی، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے تو پھر وہ انہی میں سے۔ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنا بچہ ان کی قوم کا ہو جائے؟ ہم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اپنا بچہ دین اسلام سے محروم ہو جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ اپنا بچہ جہنم کے آگ میں چلا جائے؟ ہم میں سے کوئی نہیں پسند کرتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ غیر قوم کی مشابہتوں سے بچائے۔ اسی طرح غیر مسلم قوموں کے جو لباس ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ چھوٹی بچی ہے تو اس کو بھی تنگ لباس سے بچائے رکھیں، اس کو بھی چھوٹے چھوٹے لباس سے بچائے رکھیں، اس کو پہلے ہی سے بچپن ہی سے پردے کی عادت ڈالے، اس کو بچپن ہی سے بچپن میں جب جو چھوٹی ہوتی ہے اس کو عقل بھی نہیں ہے، جب وہ بڑی ہو رہی ہے تو پھر چاہیے کہ اس کو تنگ لباس سے، چھوٹے لباسوں سے بچایا جائے۔ اچھا لباس، عمدہ لباس، جیسا لباس عورت کو اختیار کرنا چاہیے ویسا لباس ہماری بچیوں کو ہم فراہم کریں۔ اسی طرح بچوں کی کٹنگ ہے، یا پھر بچوں کے ناخن ہیں، یا پھر بچوں کی عادت رہن سہن ہے، یا بچوں کا فون استعمال کرنا ہے، ٹی وی دیکھنا ہے، یہ سب چیزوں میں ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کریں۔ ہم اپنے بچوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ان کی تربیت کریں تو پھر ہمارے بچے کل مستقبل کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ ہمارے بچے کل مستقبل میں دین کا کام بھی کر سکتے ہیں، دین کے مبلغ داعی بن سکتے ہیں۔ ایسے بچے داعی و مبلغ نہ بھی بنے تو کم از کم جنت کے مستحق بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، الہ العالمین مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے رکھے، الہ العالمین مجھے اور آپ کو جنات النعیم میں جگہ عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔